إذا ما تزار فيك يا مولاي. پھر دوسری کنز الاموال جلد 10 اور صفحہ نمبر 223، سنن ابن داؤد جلد 2 اور صفحہ نمبر 180. یہ لکھتے ہیں کہ وہ یہودی جو مسلمان بنے، سب مسلمان تسلیم کرتے ہیں کہ خلافت کے درمیانے میں 100 سال تک نقل حدیث رسول، یعنی کوئی ایک صحابی، آپ مجلس آپ نے سنی، آپ گھر گئے اور آپ نے کہا مولانا کہہ رہے تھے کہ رسول خدا نے یہ فرمایا، یہ کہنا بھی جرم تھا. یعنی اگر کوئی صحابی رسول سے کوئی بات نقل کرتا اور اگر کوئی جا کر بتاتا اسے کوڑے مارے جاتے تھے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو حدیث نقل کرنے کی اجازت تھی، جن میں سے ایک کعب الاحبار ہیں. کعب الاحبار ایک یہودی تھا کہ ملتا ہے یہ یہودی، جب اس کو جناب عمر نے کہا کہ تم اسلام کیوں نہیں لاتے، اس نے کہا تمہارے قرآن میں آیات آئی اور خدا نے ہماری توہین کی ہے، کہ وہ گدھوں کی طرح ہیں سورہ جمعہ میں، کہ انہوں نے تورات تو اٹھائی ہوئی ہے لیکن تورات سے کوئی استفادہ نہیں لیتے، جبکہ انہوں نے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، قرآن کہتا ہے یہ رسول کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں. یعنی بیٹے سے زیادہ بہتر رسول کو جانتے تھے یہ نبی ہے، کیونکہ ساری پیشن گوئیاں، ساری نشانیاں آئی تھی. فرق ایک تھا کہ رسول اسماعیل کے اولاد میں سے تھے اور یہ اسحاق کی اولاد میں سے تھے. یہ بھی نشانی سچی تھی، وہ آل ابراہیم میں سے ہے، لیکن اس تعصب نے یہودیت کو رسول خدا سے دور کر دیا. کہا یہ جا رہا تھا فلسطین، عمر نے کہا تم اسلام کیوں نہیں لاتے، اس نے کہا کہ قرآن نے توہین کی ہے. دوسری بات یہ کہتے تھے کیونکہ قرآن کو جبرائیل نے نازل کیا ہے، اور جبرائیل جتنی آیتیں لاتا ہے وہ جہاد کی آیتیں ہیں، وہ قتل کی آیتیں ہیں، لہٰذا ہم ملائکوں میں جبرائیل کو پسند نہیں کرتے. اللہ اسرافیل کے ذریعے سے آیتیں بھیجتا، جبرائیل کے ذریعے سے کیوں بھیجا ہے؟ پھر آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں من کان عدوا للہ ولجبرائیل، وہ جو اللہ کا دشمن ہے، جبرائیل کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ جبرائیل اپنی طرف سے لاتا ہے، اللہ کی آواز آتی ہے؟ نہیں نہیں، یہ وہی لاتا ہے جو پروردگار عالم اسے دیتا ہے. اور یہ صرف محمد پہ نازل نہیں ہوا، ہر نبی کے اوپر وہی لانے والا جناب جبرائیل تھا. یعنی جبرائیل سے بھی دشمنی تھی اور کہتے تھے ہماری توہین کی ہے. لیکن فرماتے 1 یا 2 سال کے بعد کعب الاحبار پھر واپس آتا ہے، واپس آ کر فوراً یہ اسلام لاتا ہے، فوراً مسلمان ہو جاتا ہے. 4 لوگ ایسے تھے جو بڑے مشہور ہیں جو یہودیوں سے مسلمان بنے. ایک کا نام کعب الاحبار ہے، یہ حوالے میں نے دیے کنز الاموال جلد 10 صفحہ نمبر 223، سنن ابن داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 180. کعب الاحبار یہودی تھا، مسلمان بنا. ابو ہریرہ یہودی تھے، مسلمان بنا. وہب ابن منبہ یہودی تھا، مسلمان بنا. عبداللہ ابن سلام، شیعہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہمارے اوپر سب سے زیادہ جو الزام لگتا ہے وہابیت لگاتے ہیں، کہتے ہیں شیعت کو کس نے بنایا؟ عبداللہ ابن سلام نے بنایا. یعنی ایک یہودی تو ان کو یاد ہے جو مسلمان بنا تھا، وہ 3 کو بھول جاتے ہیں. یعنی ایک یہودی یاد ہے، لیکن ابو ہریرہ کو امام ابو ہریرہ، یعنی اگر کسی نے شان میں گستاخی کر دی تو بہت کیسز آپ پہ ہو سکتے ہیں. اب تمام پر، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں وہ علی ابن ابی طالب، بقول ان کے بچوں میں سب سے پہلے علی نے ایمان لایا، وہ علی ابن ابی طالب جو 55 سے لے کر آخر عمر تک رسول خدا دنیا سے جاتے ہیں اور رسول کا سر علی ابن ابی طالب کے زانوں پر ہے. اس مولا علی سے اتنی روایتیں صحیح بخاری میں نہیں ہیں جتنی روایتیں ابو ہریرہ سے ہیں. اس کا ریزن تو آپ تلاش کریں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ جناب عائشہ کی آواز بلند ہوئی، اے ابو ہریرہ تم اتنی روایتیں نقل کرتے ہو، میں نے بھی نہیں سنی. جو رسول کے ساتھ تھے، حالانکہ کبھی ہم نے تم کو اکیلا رسول خدا کے ساتھ نہیں دیکھا، لیکن تم ایسی روایتیں پڑھتے ہو. اب ایک روایت سن لیجئے. ایک یہودی تھا جو فلسطین سے آیا. فلسطین کا ایک مقام ہے عکا، سب نے سنا ہوا ہے. عکا سے آیا اور اس نے کہا کہ ابو ہریرہ میری گرمی بہت تھی، میری پیاز جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، یہ بک نہیں رہی. تو جناب نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں پیازیں آپ کی بکوا دوں گا. ممبر پر گئے، انہوں نے فرمایا سمعت من حبیبی، میں نے اپنے حبیب سے، اپنی جان سے، اپنے رسول سے یہ روایت سنی ہے. کیا سنا ہے؟ من اکل بصل العک فی المکہ. عکا فلسطین کا ایک شہر تھا، یہودی آتا ہے کہ پیاز بک نہیں رہی، کہ میں نے رسول سے سنا من اکل بصل العک فی المکہ، میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے جس نے عکے کی پیاز کھائی مکے میں، وجب لہ الجنہ، اس پر جنت کیا ہے؟ واجب ہے. اب سننا تھا، اور مسلمان تو ہے جنت کا بھوکا. کوئی کہہ دے کہ جنت واجب ہے، ایک شیعہ کو مار دو 10 جنتی، 2 کو مار دو پوری فیملی جنت میں.
اب سن لیں، یہ تحقیق کرنی نہیں ہے، سوچنا ہے ہی نہیں یہ جو روایت جہاں سے آ رہی ہے بھائی سچ بھی ہے کہ نہیں. قرآن تو نہیں ہے نا کہ آپ قسم اٹھائیں، وہ کسی سے بھی ہو. میں اکثر کہتا ہوں آپ اس پہ بحث ہی نہ کریں کہ اہل بیت معصوم ہے. آج لوجک کا زمانہ ہے. ہم یہ کہیں گے اہل بیت معصوم ہے، وہ کہیں گے صحابہ عادل ہیں. اور عدالت صحابہ کو عصمت سے انہوں نے اور بڑھا دیا ہے. یعنی ہم جو کہتے ہیں اہل بیت 14 معصوم ہے، یعنی کبھی یہ گناہ کر نہیں سکتے، انما یرید اللہ کی آیت ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ان کے پاس ایک قاعدہ ہے. کون سا قاعدہ؟ عدالت صحابہ، یعنی صحابی کبھی غلطی نہیں کر سکتے. یہ بھی از اکول ٹو عصمت ہے، لیکن عصمت سے 2 گنا زیادہ ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ نہ بھی کہیں نا اہل بیت معصوم ہے، آپ کہیں ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہے وہ معصوم ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یہ معصوم ہے. اب وہ بڑا ہے کہ جو بھی کرے میں نے کہہ دیا معصوم ہے. ان کی عدالت صحابہ کی اس طرح، یعنی صحابی عادل، اب جو بھی کرے، صحابی سے لڑے، 70 سال ممبروں سے لعنتیں کرے، مولا حسن سے جنگ کرے، کتنے لوگ مارے جائیں، عمار یاسر قتل کر دیے جائیں، لیکن عادل ہے، تم کچھ کہہ نہیں سکتے. ہمارا عقیدہ اس طرح نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت معصوم ہیں، ہم پلس میں چیلنج بھی کرتے ہیں کہ علی کی زندگی سے گناہ ڈھونڈ کے دکھا. عصمت پریکٹیکلی ہے ایک معصوم امام سے. اچھا آپ معصوم نہ مانیے، لیکن آپ ڈھونڈ کے دکھائیے. مولا حسن کی زندگی سے، امام حسین کی زندگی سے، امام زین العابدین کی زندگی سے، امام محمد باقر کی کسی امام کی زندگی سے کوئی گناہ نہیں ملے گا. یہ القاب ہم نے نہیں دیے، القاب کس نے دیے ہیں؟ لوگوں نے دیے ہیں. زین العابدین لوگوں نے کہا، نام بچپن سے علی تھا، لوگوں نے لقب دیا زین العابدین یعنی عبادت کرنے والا. محمد نام تھا، باقر لوگوں نے دیا، باقر العلوم، کیونکہ علم اتنا زیادہ تھا. جعفر الصادق لقب صادق لوگوں نے دیا کہ یہ سچا ہے. موسیٰ الکاظم، کاظم کا لقب لوگوں نے دیا. امام علی الرضا، رضا لوگوں نے لقب دیا. یعنی لوگ کہتے تھے یہ رضا ہیں، لوگ کہتے تھے یہ صادق ہیں. اور اثر یہودیوں کا کتنا تھا کہ ابو ہریرہ کو اجازت تھی، اور سب سے زیادہ کعب الاحبار، یہ بہت قریب تھے خلیفہ اول کے بھی، اور جناب عمر کے بہت قریب تھے، زیادہ قریب تھے. اور ان سے مشورے لیے جاتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا. اور تاریخ طبری کہتی ہے انہوں نے ہی جناب عمر کو راضی کیا کہ آپ فلسطین پہ حملہ کریں تاکہ ان کا اورشلیم جسے ہم کہتے ہیں عبادت خانہ جس کو ڈھا دیا گیا تھا، کئی 100 سال پہلے ڈھا دیا گیا تھا، آپ وہاں پہ حملہ کریں. اور حملہ کرنے کے بعد 2 مسجدیں وہاں پہ بنائی گئی، وہ بھی کس کے کہنے پر؟ کعب الاحبار کے کہنے پر. اور اتنا اثر تھا کہ جناب خلیفہ اول یعنی قبل اول جسے ہم کہتے ہیں اس کا اتنا احترام ان کے ذہن میں انہوں نے ڈال دیا تھا. اور جناب خلیفہ اول کہتے تھے یہ جو ہمارا کعبہ ہے یہ قبل اول کو سجدہ کرتا ہے، یعنی ہمارا کعبہ بھی قبل اول کو سجدہ کرتا ہے. اور جب وہاں پہ مسلمان داخل ہوئے تھے انہوں نے وہی تکبیر لبیک اللہم لبیک کی تکبیر بلند کی تھی جیسے وہ کہاں پر پہنچے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے ہیں. یعنی یہ احترام، یہ عظمت، یہ کہاں سے آیا؟ یہ کعب الاحبار نے ان کو احترام دلوایا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ہسٹوریکل باتیں ہیں، کتابوں میں موجود ہیں. اور جب آپ سنتے ہیں کہ ان کے شاگرد کون ہیں، کعب الاحبار کا ایک شاگرد ہے ابو موسیٰ اشعری. ایسے نہیں ہے کہ آپ سنتے ابو موسیٰ اشعری نے ایسا فیصلہ دے دیا. کڑی کو جب کڑی سے ملائیں گے آپ کو نتیجہ ملے گا کہ ابو موسیٰ اشعری کیوں بنتا ہے شاگرد کس کا؟ کعب الاحبار کا. اب سنیے ان کی کتابوں میں ملتا ہے، یہ در منصور 4 جلد صفحہ نمبر 57. یہ در منصور کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ، خلیفہ ثانی اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر یہ کعب الاحبار کو بہت پسند کرتے تھے. جسے ہم کہتے ہیں کہ جو عقیدہ جس سے ہم ارادت مند ہوتے ہیں، جس کی محبت ہمارے دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے، فرمایا بہت زیادہ قریب تھے جناب کعب الاحبار میں. اور کعب الاحبار کو بالخصوص اجازت تھی، وہ زمانہ جس میں ممبر سے نقل قول رسول خدا کی اجازت نہیں تھی، یعنی قال رسول اللہ آپ نہیں کہہ سکتے تھے، بس حسبنا کتاب اللہ آپ کتاب پڑھ سکتے تھے. اور اگر جن کو مدینے میں اجازت تھی ان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ مدینے سے باہر چلے جائیں نبی خدا کے اقوال بتائیں. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اگر مدینے سے باہر جاتے رسول خدا کی اقوال اور احادیث کو بیان کرتے، لوگ پوچھتے، اس کی شرح پوچھتے. فرق کیا تھا علی بن ابی طالب کے قرآن میں اور دوسرے قرآنوں میں؟ یہی قرآن جو آپ کے پاس ہے یہی مولا علی کے پاس تھا. نہ ایک آیت کم تھی نہ ایک آیت زیادہ تھی. ایک فرق تھا مولا کے قرآن میں. امام نے اگر لکھا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، امام نے اس کے نیچے اس کی شرح بھی لکھی تھی کہ خود صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے تھے
کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، فرمایا آگے لکھا ہوتا تھا ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی ہم اس آیت کو ایسے پڑھتے تھے بلغ ولایت علی ابن ابی طالب فإن لم بلغت فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، خود لکھتے ہیں کہ ہم ایسے پڑھتے تھے بریکٹ میں، یہ بریکٹ میں ہوتا تھا ہم ایسے، یعنی وہ قرآن جو تشریح کے ساتھ تھا، وہ قرآن جس میں بیان کیا گیا تھا کہ رسول شأن نزول اس آیتوں کے ساتھ لکھا ہوتا تھا، لیکن اس قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ ایکسیپٹ کیا جاتا آگے بہت سارے پرابلمز ہوتے۔ اگر صحابہ مدینے سے نکل کر باہر کی بستیوں میں جاتے اور نبی کے اقوال کو نقل کرتے تو باہر والے ان سے سوال کرتے، اور سوال کرنے کے لیے کس کے پاس جاتے؟ جو سب سے بڑا عالم تھا، اور اس وقت سب سے بڑے عالم علی ابن ابی طالب تھے، تو نہ سوال ہوگا نہ علی کے پاس جائیں گے، نہ ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوگا نہ علی کے در تک جائیں گے، تو اسی لیے ان کو روکا گیا۔ اور کعب الاحبار جو ایک یہودی تھا اور یہودی سے مسلمان بنا، جناب خلیفہ ان کو اجازت دیتے ہیں، کس چیز کی؟ قصہ گوئی کی اجازت۔ کس کے قصے؟ بنی اسرائیل کے قصے، یعنی جمعے کے خطبوں سے پہلے ممبر پر بیٹھ کر یہ بنی اسرائیل کے قصے سنایا کرتے تھے۔ ایک طرف رسول خدا کی حدیث ہے کہ یہودیوں سے مت پوچھا کرو، یہودیوں کی طرف مت جایا کرو، کسی چیز کا رجوع ان کی طرف نہ کیا کرو، ان کی کتاب میں تحریف ہے، اگر تم جاؤ گے تو جس طرح وہ ہلاک ہوئے اسی طرح تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ اسرائیلیات کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، تو عالم اسلام میں آیا، یہ ممبر پر جاتے تھے اور لوگوں کو قصے سناتے تھے، کبھی لوط کا قصہ، کبھی ہود کا قصہ، یہ تمام تر قصے سناتے تھے۔ یہ تمام تر روایتیں اہل سنت کی کتاب موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔